اگر کوئی شخص قائد اعظم کو کافر کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ بھی کہے کہ پاکستان اصل میں انگریزوں کو سازش سے بنا اور قائد اعظم ان کے ایجنٹ تھے، کیا کفر کا حکم ان پر لوٹے گا؟ دیکھیے، بات چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق بنیادی طور پر ہمارے معاملات سے نہیں. ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں رہے. اب یہ کہ قائد اعظم کافر تھے یا مسلمان تھے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اس کے دو چار آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر قائد اعظم کافر تھے، بے دین تھے، لادین حکومت بنانا چاہتے تھے، تو ان کا ایک تعلق ہو گیا تھا ہندوستان کی ایک پارسن عورت تھی جس کا نام تھا رتنا بائی. رتنا بائی سے ان کا نکاح ہوا. اگر وہ بالکل ہی لادین سیکولر قسم کے آدمی تھے تو اس کو مسلمان کیوں کرایا؟ اس کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ مولانا عبد العلیم صدیق رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے علامہ نذیر احمد خوجندی، انہوں نے اسلام قبول کرایا رتنا بائی، جس کا ریکارڈ میں نے ڈائریکٹر قائد اعظم اکیڈمی سے پوچھا. ان کا اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ رتنا بائی کو اسلام قبول کرانے والے مولانا نذیر احمد خوجندی صاحب تھے، جو نورانی صاحب کے چچا علامہ عبد العلیم صدیق رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں. اب اس کو اسلام قبول کرایا اور اس کا نکاح بھی ہوا. اگر وہ سیکولر ذہن ہوتا تو اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو عورت آتا ہے نکاح کر لو، نکاح کی بھی کیا ضرورت، وغیرہ وغیرہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تحریک پاکستان چلی تو یہ جو خان برادران تھے، ولی خان اور عبد الغفار خان وغیرہ، انہوں نے مسلم لیگ اور جناح صاحب کو کہا کہ دریائے اٹک یہ عبور نہیں کر سکتے، نہیں آنے دیں گے ہم. تو تاریخ دیکھیے، ہم نے اس پر تحریک پاکستان میں لکھا بھی ہے، باہر آپ پڑھ بھی لیجیے لے کر کے. وہ یہ تھا کہ ان کو کون لے کے؟ مولانا عبد الحامد بدایونی، مولانا عبد العلیم صدیقی، انہوں نے سرحد کا دورہ کیا. اور تین علماء وہاں قابل ذکر، حضرت علامہ مولانا مفتی شائستہ گل صاحب، مفتی اعظم سرحد، اور حضرت علامہ مولانا پیر صاحب زکوڑی شریف، حضرت علامہ مولانا پیر صاحب مانکی شریف. یہ اس زمانے میں بہت بڑے مشائخ اور علماء تھے. انہوں نے جناح صاحب کو بلایا کہ آپ آئیے، ہم آپ کو سرحد کی دعوت دیتے ہیں. اور دعوت دینے پر بلایا، دریائے اٹک ان سے عبور کرایا. ان کے اتنے مریدین تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. پھر اس کے بعد وہاں بقول پیر مانکی شریف صاحب کہ 3 دن وہاں کانفرنس ہوئی. تو پٹھان تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت قوم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ شیعہ ہیں، یہ 3 دن کی کانفرنس میں آپ اپنے سنی ہونے کا اعلان کریں تب ہم مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے. تو پیر مانکی شریف صاحب کا کہنا یہ ہے، ہمارے پاس اس کی دستاویز موجود ہے، جناح صاحب نے لیاقت علی خان تو اٹھا، بہرحال مسلکن وہ سنی تھے، بدایوں کے رہنے والے تھے. تو ان لوگوں نے باضابطہ اعلان کیا کہ میں سنی مسلمان ہیں. تب جا کر سرحد والوں نے ان کو ووٹ دیے. اب رہا یہ کہ وہ بنیادی طور پر خوجا تھا ان کا خاندان. ان کے ابا کا نام جنا پوجا تھا اور کھارا در میں وہ پیدا ہوئے اور قریبی مدرسے میں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد لندن چلے گئے، اس کے بعد وہاں آئے. ایک خط ان کا، ایک بڑی ضخیم کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ محدث دکن، اس میں جناح صاحب کا ایک خط چھپا ہے. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. ایک محدث دکن تھے جن کا نام تھا ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے محدث تھے، بڑا شاندار مزار. الزجاجہ ان کی 5-6 جلدوں میں اتنی شاندار کتاب ہے کہ نماز سے متعلق مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب پر انہوں نے حدیثیں جمع کی. اور بہت بڑے محدث تھے وہ، اور شاگرد تھے وہ علامہ انوار اللہ خان صاحب، جن کو دکن حیدرآباد کا شیخ الاسلام کہتے ہیں، وزیر تعلیم، مدیر المہام امور مذہبی، ان کے وہ شاگرد تھے. تو ان پر ایک تذکرہ لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر عبد الستار، جو اس وقت بھی ابھی زندہ ہیں، شکاگو میں رہتے. تذکرے دکن میں انہوں نے خط لکھا جناح صاحب کا اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ. وہ حیدرآباد دکن میں تھے اور جناح صاحب جو تھے وہ بمبئی میں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جانماز، ایک تسبیح، ایک مصلی، یہ جناح صاحب کو بمبئی بھیجا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ، جو تحریک پاکستان کے صف اول کے گویا لیڈر تھے اور عالم بھی بہت بڑے محدث تھے. یہیں گویا مزار ان کا پاکستان، یہیں سے ان کا تعلق.
تو تینوں چیزیں لے کر جناح صاحب نے پیر صاحب کو خط لکھا. وہ خط جو ہے وہ تذکرہ محدث دکن میں موجود. اس میں جناح صاحب نے لکھا کہ آپ نے مجھے مصلی اس لیے بھیجا تاکہ میں نماز پڑھوں. آپ نے تسبیح مجھے اس لیے بھیجی تاکہ میں حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھوں. اور آپ نے قرآن مجید اس لیے بھیجا کہ پاکستان بننے والا ہے، چونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہوگا، اس لیے اس تحفے کو میں نے قبول کیا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ خط تذکرہ محدث دکن میں آج بھی موجود ہے اور ایک کتاب اس فقیر کے پاس موجود. اب رہا یہ کہ وہ کیا تھے، ان کی تکفیر بھی کی گئی، کسی نے مسلمان بھی کہا. ان کے کفر پر ایک بڑی ضخیم کتاب ہے جس کا نام ہے تجانیب اہل سنہ. مولانا قاری محمد طیب صاحب پیلی بھیت کے رہنے والے، انہوں نے ان کے کفریہ اقوال نقل کر کے انہوں نے بھی کہا. مفتی محمود، ان کے لیڈر حبیب الرحمن لدھیانوی، یہ تو کافر تو چھوٹا لفظ ہے، اس کو کہتے تھے یہ کافر اعظم ہے. اور یہ کہتے تھے کہ نہرو کی جوتی کی نوک پر 1000 یا 10,000 جنا قربان کیے جا سکتے ہیں. یہ سب کانگریسی مولوی تھے، یہ انہوں نے یہ کہا. اب رہا اس کا کفر اسلام، اس کے زیادہ ہم نہیں، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے ان کا خاتمہ کیسے اور کس طرح ہوا. ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ وہ مشہور ہو گئے تھے کہ مسلمان ہو گئے، اس لیے شبیر احمد عثمانی صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. لیکن شیعہ بھی اڑ گئے کہ جی ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے جناح صاحب. ایک مرتبہ کسی میٹنگ میں گورنر صاحب کے یہاں یہ بات ہو گئی کہ دیکھیے شیعوں پر اتنا ظلم ہو رہا، مارے جا رہے ہیں امام باڑوں میں، حالانکہ جناح صاحب خود جو تھے وہ شیعہ تھے. اور جب وہ مرے ہیں تو شیعہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. میں نے کہا بھائی ذرا تاریخ درست کر لو، سنو میری بات. دیوبندی بریلوی کا تو معاملہ الگ ہے. شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ اسی لیے پڑھائی کہ جناح صاحب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. ایک بات. اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جو شیعوں نے نماز جنازہ پڑھائی، زبردستی کا جنازہ، شیعوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں ایک امام تھا، 10 آدمی تھے، 11 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی جناح صاحب کی. تو 11 آدمی جس کی نماز جنازہ پڑھے تو آپ کہتے ہو کہ شیعہ تھے جناح صاحب. اب کیا حقیقت حال ہے اللہ بہتر جانے. وہ ہم سے یہ سوال جو ہے متعلق نہیں، مگر اتنی میں نے اپنی معلومات آپ کو بیان کر دی، باقی میری کتاب میں تفصیلات موجود.